ویلکم ٹو لسنرس ویورز. میرا موضوع ہے ٹیکس سرکولر کیا ہوتا ہے. عموماً ٹیکس پیئر کو پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ گھبرا جاتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے لے کے اپڈیٹ یہ سرکولر کیا کہتا ہے, کتنی قسم کا ہوتا ہے اور کیوں ایشو ہوتا ہے. اس کی میں اقسام بیان کروں گا. اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے اور آپ پوری ویڈیو کو سن سکیں. تو سرکولر وہ ہوتا ہے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایشو کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں ایک تو پہلے نمبر پہ ایک ایسا سرکولر ہوتا ہے جو ٹیکس پیئر کی نالج علم میں اضافے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح کیا جائے گا, اس طرح ہونا ہے, تاکہ اس کو پتہ ہو. اس کی پہلی سٹیج گائیڈنس سرکولر ہوتا ہے, وہ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے, یعنی کہ رہنمائی گشتی مراسلہ جس کو بولتے ہیں. اس کے بعد یکسانیت کا یعنی کہ ایک نارمل سرکولر ایشو کیا جاتا ہے. نمبر 2 گائیڈنس پہ ہوتا ہے. نمبر 3 بائنڈنگ سرکولر ہوتا ہے. اور نمبر 4 نان بائنڈنگ. یکسانیت کے لیے سرکولر صرف اس کے کہ فیڈرل بورڈ کیا کرنا چاہتی ہے, کیا لوازمات ہیں, ٹیکس ریشوز کیا ہوں گی, یہ اس کے لیے کہ عوام کو پتہ چلے جس بندے کی آمدن ٹیکس میں آ رہی ہے یا ٹیکس کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو وہ اپنا ٹیکس اچھے طریقے سے سمجھ بوجھ سے ادا کر سکے. گائیڈنس میں اس کو تھوڑا اور واضح کر دیا جاتا ہے, رہنمائی ہوتی ہے, وہ گائیڈنس سرکولر ہوتا ہے. ایک سرکولر کرٹیکل جس کو بول لیں یا ایک بہت ہی اہم سرکولر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے واجبل یا واجب یا لازمی بائنڈنگ سرکولر. اس میں جب 2 دفعہ سرکولر ایشو کرنے کے بعد ٹیکس پیئر کو تیسری دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو 2 دفعہ پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں, اس کی آپ کی رہنمائی بھی کر چکے ہیں, تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کو بائنڈنگ ریگولر کے طور پہ ریگولرلی ٹیکس پیئر جو اس میں فال کرتے ہیں ان کو ایشو کرتی ہے. جن کی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے, کچھ سابقہ گوشوارے ریٹرنیں جمع کروانی والی ہیں, گوشوارہ آمدن اور گوشوارہ اثاثہ جات, ان میں سے کوئی رہ جاتا ہے, کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے, اس کو پہلے عام سرکولر دیا جاتا ہے, اطلاع دی جاتی ہے, پھر اس کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ بھئی آپ اتنی تاریخ تک یہ جمع کروائیں. پھر بائنڈنگ سرکولر میں اس کو ہر صورت کمشنر کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, جو بھی کمشنر کالنگ اتھارٹی ہے اس کو جس نے نوٹس ایشو کیا ہے. اس میں ٹائم فریم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اتنی اس تاریخ تک آپ نے میرے پاس آ کے وضاحت کرنی ہے, آپ نے جواب دینا ہے اس کا, ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. جو مجریہ محصول آمدن یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے تحت گورنمنٹ فریم کرتی ہے, پھر اس بندے کے لیے وہ اس کی مجبوری بن جاتا ہے اور اس کو جواب دینا پڑتا ہے. اور اس کے بعد وہ جواب نہیں دیتا تو اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے, کرکی بھی ہو سکتی ہے, جائیداد کی ضبطی بھی آ جاتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں بائنڈنگ سرکولر. اس کے بعد ایک ایسا سرکولر آ جاتا ہے آپ کے پاس جو واجب یا لازمی نہیں ہوتا, جس کو غیر واجب بول لیں, یا وہ اس کی تکمیل ضروری نہیں ہوتی مگر جسٹ ایک آپ کو صرف اطلاع نامے کے طور پہ وہ سرکولر آتا ہے. یہ چوتھا سرکولر ہوتا ہے نان بائنڈنگ سرکولر. سچ سرکولر از ناٹ بائنڈنگ آن اے ٹیکس پیئر. ٹھیک ہے. جو بائنڈنگ ہوتا ہے وہ اس پہ ٹیکس پیئر پہ لازمی ہوتا ہے, وہ ادارے
پہ ہو، امپلائی پہ ہو، کسی اور آجر جو کاروبار کر رہا ہے یا جو رجسٹرڈ پرسن ہے اس کو بھیجا جاتا ہے یہ بائنڈنگ جواب۔ اور نان بائنڈنگ سرکولر جو اس کا کوئی اتنا پریشانی والی بات نہیں ہوتی، مگر وہ آپ کی آگاہی کے لیے، علم میں اضافے کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو، ٹیکس پیئرس کو نہیں پتہ کہ کنسسٹنس سرکولر کیا ہوتا ہے، یکسانیت والا کون ہوتا ہے، گائیڈنس سرکولر کیا ہوتا ہے، واجب یا لازمی سرکولر کیا ہوتا ہے، غیر واجب سرکولر و مراسلہ کیا ہوتا ہے۔ بعض کا سٹاف آ جاتا ہے لے کے وہ سرکولر، عام سرکولر ہوتا ہے، دینے کے لیے آتا ہے، مگر وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو پریشانی کی وجہ سے وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور جب آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، تو وہ آپ کے لیے اور زیادہ مضحکہ خیز پریشانی ہوتی ہے۔ ان چاروں میں سے کوشش کیجیے گا، جو بائنڈنگ سرکولر ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ اس میں جو کچھ کمشنر یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اتھارٹی، مجاز اتھارٹی جو آپ کے زون، سرکل، ریجنل ٹیکس آفس کی طرف سے ایشو کرتی ہے، اس کے احکامات کی تعمیل لازمی ہوتی ہے۔ وہ کس سیکشن کے تحت، انکم ٹیکس آرڈیننس کے کس سیکشن کے تحت وہ آپ کو سرکل بھیجا جا رہا ہے، آپ کو بائنڈ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے اس کی تعمیل کرنی ہے، ورنہ آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سزا جرمانہ یا جیل یا دونوں شکلوں میں بھی اکٹھی ہو سکتی ہے، یا کچھ کی ضبطی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا بزنس بند ہو سکتا ہے، ادارہ بند ہو سکتا ہے۔ جب آپ بار بار ایک بائنڈنگ سرکولر کو خاطر میں نہیں لاتے، تعمیل نہیں کرتے، تو وہ ایشونس مجاز اتھارٹی جو ہے وہ پھر ایکشن لینے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ ایکشن جو آرڈیننس، انکم ٹیکس آرڈیننس نے اس کو اختیار دیا گیا، اور اس کے تحت وہ اپنا لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ باقاعدہ اس میں سٹاف، ٹیمیں، ٹیکس کی انسپیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، اور وہ سارا پھر اس مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ رزلٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہے 4 قسم کے ٹیکس سرکولر ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو پریس کر کے اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ کچھ سوال ہے آپ کے ذہن میں کہ اس کی وضاحت کی جائے، مجھے کمنٹس میں لکھیں، تو میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا ایز پر کانسٹیٹیوشن، آرڈیننس، لیبر لاز، آئی پی او، انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے تحت کوئی ایسا آپ کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے، گوشواروں میں، ریٹرنوں میں، تو آپ مجھ سے کال کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے آفس تشریف لا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔